अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद चैनल के मेरे नाज़रीन, मैं इस उम्मीद के साथ हूँ कि आप इंशाअल्लाह बखैरियत होंगे। और सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस लगन के साथ, जिस जज्बे के साथ आप मेरे वीडियोस को, चैनल पर चलने वाली दीगर वीडियोस को यानी कि लाइक्स करते हैं, पसंद करते हैं, अपनी राय देते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। नाज़रीन किराम, आज का जो मौजू है वो इंतहाई अहम है और वो मौजू यूँ समझिए हज़रत इंसान की इस कायनात के अंदर मौजूदगी और उससे वाबस्ता जितने मसाइल हैं और उससे मुताल्लिक जितनी नेमतें हैं वो सारी की सारी उसके ज़िमन में आ जाती हैं। मैं आपको तजस्सुस में नहीं रखना चाहता। आज का हमारा मौजू है इंतहाई मुख्तसर और जामे अंदाज में कि वालिदैन के हुकूक क्या हैं, यानी औलाद के फ़राइज़ क्या हैं। एक तबके के जो फ़राइज़ होते हैं वो दूसरे तबके के हुकूक होते हैं। हमारी शरीयत इस्लामिया में और बीइंग मुस्लिम, तकरीबन मैंने जहाँ तक अदयान आलम का मुताला किया है, तमाम अदयान में बाहर अखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पर वालिदैन के जो हुकूक हैं और औलाद की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये बिल इत्तिफ़ाक़ मैं कह सकता हूँ पाई जाती हैं। थोड़ा सा मैं इसको तमहीदन यूँ अर्ज़ करूँगा कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो सबसे पहला उसका जो नाता और रिश्ता कायम होता है वो दो हस्तियों के साथ होता है। एक हस्ती जो बैरूनी ख़तरात से निपटती है, जो उसकी आसाइशों और उसकी सहूलियात के बंदोबस्त करती है, वो हस्ती वालिद कहलाती है। जबकि जो हस्ती अंदरूने खाना जो इश्यूज़ होते हैं और यूँ कहिए कि अपनी छाती पर चलने वाली उन नहरों से सैराब करके अपनी मोहब्बत और ममता उसके अंदर डालती है, वो माँ कहलाती है। किसी मुहक्किक का कौल है कि इस दुनिया में अगर अल्लाह का रूप देखना है आपने इंसान के अंदर और अल्लाह की मोहब्बत का एक अक्स और परतौ देखना है आपने, तो वो माँ है। दुनिया में कोई भी ऐसी खातून, ऐसी औरत नहीं है कि जिसे अपने बच्चे के साथ प्यार ना हो। शर्त ये है कि वो बच्चा हलाल का हो, शर्त ये है कि वो बच्चा मनकूहा तरीके से शरीयत के मुताबिक पैदा किया गया हो। अगर ऐसा नहीं है, जैसे करंटली इश्यूज चल रहे हैं, तो आप हमारे दावे की नफ़ी भी कर सकते हैं कि जनाब मौलाना फैज़ साहब, बिलाल दानी साहब, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। माय डियर्स, जो इल्लीगल रिलेशंस में बच्चे पैदा हो रहे हैं वो माँ नहीं होती। बच्चा तो उसके अंदर रहा है, हम उसे इस्तिलाह शरीयत में जानिया कहते हैं, माँ नहीं कहते। ये एक फ़र्क है। तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि माँ सबसे पहली ज़िम्मेदार है। बच्चे के गोद में आने के बाद बच्चे के हुकूक शुरू हो जाते हैं और वालिदा के फ़राइज़ शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये एज इंसान क्रॉस करता है, बुलूगत में कदम रखता है, और देखिए यहाँ पे एक और पहलू बड़ा अहम है कि दीगर मखलूक से हट के इंसान की जो है नशो नुमा है। जानवर का बच्चा आप देखें, पैदा होते ही दौड़ेगा, पैदा होते ही जनाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके अंदर इंस्टिंक्ट रखी होती है, इंस्टिंक्ट जो उसकी है, जिबिल्लत रखी है अल्लाह ने, वो उसको सिखाती है। लेकिन इंसान जो है वो एक एक चीज़ सीखने का मोहताज है। और माँ की गोद, जैसे कहते हैं ना, सबसे पहली दरसगाह है। अगर माँ आबदा जाहिदा है, नेक खातून है, तो बच्चे में वरा व तक़वा आएगा। अगर माँ के चाल चलन अच्छे नहीं है तो बच्चे के अंदर वही करैक्टरिस्टिक्स, वही खुसूसियात उसके अंदर अनकॉन्शियसली उसके अंदर जो है वो कन्वर्ट होंगी और शिफ्ट होंगी और मुंतकिल हो जाएंगी। अब जब बच्चा बड़ा हुआ तो शरीयत उसके ऊपर सबसे पहले जो चीज़ लागू करती है वो क्या है? एक तो इबादत की पूरी एक फील्ड है। 7 साल में पहुँचे तो फिर नमाज का हुक्म आ गया,
فرائض اس پر جو ہے وہ آ گئے، عبادات آ گئیں، ساتھ ہی اس کے اوپر اپنے والدین کے جو حقوق ہیں ان کا آغاز ہو جاتا ہے۔ میرے معزز ناظرین، کیا حقوق ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشش کر اٹھتا ہے انسان۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے اپنے والد کو نگاہ محبت سے دیکھا، کتنا کو مشکل کام ہے، اس کے لیے کتنا کوئی تیاری کرنا پڑتی ہے، پیار بھری نظروں سے دیکھا اپنے والد کو، اسے حج مبرور کا ثواب ہے، ایسا حج جو نیکیوں سے بھرا ہوا۔ اور کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ والدین کی عزت کرے۔ بڑی معذرت کے ساتھ شاید کلام کرنے والا بھی اس میں شامل ہے کہ آج کے اس دور کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سب کی عزت کریں گے، بیرونی معاشرے میں جتنے ہمارے لوگ ہیں، کسی کی مجبوری سے کریں گے، کسی کو دکھاوے کے لیے کریں گے، لیکن ہم اپنے گھر سے یہ عمل نہیں سٹارٹ کرتے۔ اور میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھروں میں عافیت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ ان کو عزت دے، ریسپیکٹ دے، ان کے دوستوں کے درمیان دے، جب گھر میں ہو جو عزت کا اظہار کا طریقہ ہے وہ اختیار کرے۔ اور اس میں وہ بہت آگے تک بھی جا سکتا ہے، شریعت اسے اجازت دیتی ہے، وہ چاہے تو ان کی قدم بوسی کرے، چاہے تو دست بوسی کرے، چاہے تو انہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ میٹھے لب و لہجے کے ساتھ۔ قرآن مجید نے خاص طور پہ یہ بات ذکر کی کہ ان کے ساتھ سختی نہیں کر، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، اور فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، میٹھے اور باعزت الفاظ کے ساتھ اپنے والد کو، اپنی والدہ کو مخاطب ہو۔ اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ساعات القیامہ میں حدیث میں جو آئی ہیں قیامت کی نشانیاں، اس میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ لوگ دوستوں کو والدین پر ترجیح دیں گے۔ پنجابی میں کہتے ہیں یعنی کہ ابا جی آپ چلے جائیں، ابھی جو ہے نا تسی ہوں ٹر جاؤ نا، ہوں ساڑے مہمان آ گئے، ذرا انہاں نال گل بات کر لئی۔ اور یہ میرے ناظرین قیامت کی نشانیاں، حضور نے فرمایا بیٹی اپنی ماں پر حکم چلائے گی، بیٹا اپنے باپ پر حکم چلائے گا، اور ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ہاں، اس میں حدود ہیں، ساری چیزیں شریعت نے بیان کی ہیں۔ تو میں اپنی بات کو اسی پیرائے میں لینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کی ریسپیکٹ کریں، پھر اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے اور حدیث میں آیا کہ جنت کا دروازہ ہے، اور قرآن مجید کا بس منظر یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے، نرمی اختیار کرنی ہے، ان کی سادگی، چونکہ بڑا انسان جو بوڑھا ہوتا ہے اس کی عقل پر برا اثر پڑتا ہے، اور وہ بچوں کی طرح یعنی دوبارہ ایک کمزوری کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ ان کو ڈانٹا جائے کہ آپ کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ بیڈ روم کون سا ہے فلاں، یہ الفاظ جو ہیں سب سے ایک عبرت کی بات میں کرنے لگا ہوں۔ اللہ سب کے والدین جو زندہ ہیں سلامت رکھے، جو وفات پا گئے ہیں ان کی اولادوں کو ان کے پیچھے بخشنے کی توفیق دے، ان کے دوستوں سے اچھا رویہ رکھنے کی توفیق دے۔ تو موسٹ امپورٹنٹ جو بہت ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کو یعنی ہرٹ کیے بغیر، یہاں تک آ گیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک نہ کہو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور ایک جگہ فرمایا اگر تمہیں شرک پر ابھاریں تو یہ بات تو نہیں ماننی، ہاں پھر بھی احسان، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے۔ مائی ڈیئرز، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ انا خیرکم، لوگوں تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی، اور میں اس لیے بہتر ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کی بہتر ہوں، اللہ کے نبی کا یہ خیال ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ منافقانہ رویہ چھوڑ دیں، باہر ہمارے بڑے اچھے اخلاق، باہر ہماری بڑی جناب تعریف، اور گھر میں آتے ہیں تو کھانا خراب۔ ہمیں اپنے پیرنٹس کو محبت دینی چاہیے، تعظیم کرنی چاہیے، اگر وہ بیمار ہیں ان کا علاج معالجہ کروانا چاہیے، اور سب سے اہم بات ان پہ خرچ کرنا چاہیے۔ وہ بول کر نہیں بتائیں گے، والدین کے دل میں ایک نرمی ہوتی ہے، میرا بچہ ابھی مشکل میں ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، یہ معاملات چل رہے ہیں، وہ جائے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو سرو یور ایلڈرز، سرو یور پائنیئرز اینڈ پیرنٹس، ان پہ آپ لگا کے دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کہیں گناہ، اور خاص طور پہ جو فیملیز اس میں انفلوئنس ڈالتی ہیں، شادی ہو گئی، بیوی آ گئی، بچے آ گئے، نہیں بالکل فرق نہ آئے۔ جو صحیح بیٹے ہوتے ہیں،
جو باحیا بیٹے ہوتے ہیں وہ والدین کی پہلے سے زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کے دوستوں کا خیال رکھیں. خاص طور پہ اگر اس میں آتا ہے جو کسی والد کے دوست کی طرف چلا، اللہ سبحانہ پتہ نہیں کتنا اجر اس پہ وہ لکھ کے دیتے ہیں. اور یہ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کیا ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بہت اس میں علم ہے، بہت باتیں ہیں، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ ہمیں والدین کی صحیح تعظیم کی توفیق دے اور ہمیں معاف فرمائے. اور جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے، آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی. اللہ عز و جل ہمیں معاف فرمائے، ہمیں ان کی عزت کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.